ہر پل جیو ڈرامہ سیریل ملکیت بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ جو سوہا کا شوہر ہوتا ہے زاویار جو ہوتا ہے اس کو لے کے جاتا ہے باہر ساحلی سمندر پہ۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی سے باہر نہیں جانا۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس پر وہ اکیلے ساحل سمندر پہ چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ جگہ بہت زیادہ پسند ہے۔ وہاں پہ دو لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں جو کہ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ آتی ہیں اس کے پاس اس سے بات کرتے ہیں، اس سے نمبر بھی لے لیتی ہیں۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے اس کا نمبر دے دیتا ہے۔ جیسے ہی سوہا دیکھتی ہے تو سوہا جو ہوتی ہے وہ گاڑی سے باہر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا خرید ہے تمہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم تو گاڑی سے باہر نہیں آنے والے تھے، اب تم گاڑی سے باہر کیسے آ گئے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میری مرضی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ چلو اب ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس پر زاویار اس کو یہ اس لیے کہتا ہے کہ یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس پر اس کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ پہلے تو ایک لڑکے کو بھگا دیتا ہے، لیکن بعد میں سوہا کو کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے چلتے ہیں۔ اس پر سوہا تو پہلے اس کی بات نہیں مانتے، لیکن زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گاڑی میں بٹھا دیتا ہے۔ اس پر جیسے ہی وہ لوگ گھر آتے ہیں تو اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کوئی کال کر رہا ہے بار بار، اور لگتا ہے کر رہی ہے جس کے جو ہے وہ رہا نہیں جا رہا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ ساحلی سمندر میں لڑکی، میں تو بھول ہی گیا تھا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس نے ابھی تک مجھے کال کیوں نہیں کی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں وہی کر رہی ہوگی، اور جیسے کال ریسیو کرتا ہے تو وہی ہوتی ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں شادی شدہ ہوں، کیونکہ وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ زاویار کو کہتی ہے کہ مجھے آپ اچھے لگے تھے، کیا ہم لوگ دوست بن سکتے ہیں۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ صاف انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، کیونکہ وہ اپنے موبائل کی جو ہے وہ آواز لاؤڈ رکھتا ہے۔ اس پر سوہا بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے سننے کے لیے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ چلو آپ کے ویسے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس بات کی وجہ سے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں کچھ کہنے کی۔ اس پر وہ کپڑے اٹھا کے جو ہے وہ اندر رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری ہیلپ کروا دیتا ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ ہنسنے لگ پڑتا ہے۔ دوسرے دن زاویار جو ہوتا ہے وہ آفس جاتا ہے۔ اس پر اس کا ایک امپلائی جو ہوتا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے آپ کی شادی کی خوشی میں، تو آپ اور جو ہے وہ میڈم ضرور آئیے گا۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وعدہ نہیں کرتا لیکن میں کوشش ضرور کریں گے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تھینک یو۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ جیسے ہی اپنے آفس کے اندر جاتا ہے تو وہ جا کے جو ہے وہ سوہا کو کرتا ہے کال، اور سوہا کو کال کر کے کہتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ چھوٹے سے امپلائی نے جو ہے وہ پارٹی رکھی ہے تو ہمیں جو ہے وہ جانا ہوگا، تو تم ریڈی رہنا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا ہے، میں نے نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اس نے پیار سے بلایا، ہم تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے، اس کے بعد آ جائیں گے، جو کوئی اگر پیار سے بلائے تو اس کی عزت کرتے ہیں، تو پلیز تم ریڈی رہنا۔ اس پر زوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ریڈی ہو جاؤں گی۔ اس پر سوہا جو ہوتے ہیں کال کٹ کر دیتی ہیں۔ جیسے ہی سوہا جو ہوتی ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے تو زاویار جو ہوتا ہے اس کو پارٹی میں لے کے جاتا ہے، لیکن سوہا جو ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا شوہر جو ہے وہ رعب آ گیا ہے۔ اس پر وہ اس کو یہ سمجھ کے اس کے ساتھ ڈانس کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی زاویار کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ تماشا کریٹ کر دیتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم تو ہو ہی گھٹیا انسان، تم نے جو ہے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے، میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور تم لوگوں کے سامنے یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ گھٹیا ہے۔ اس پر وہ اس کو بہت باتیں سناتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم میرے شوہر کے قاتل ہو۔ اس پر اتنی وہ انسلٹ کرتی ہیں اور ساری دنیا جو ہوتی ہے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم سب کے سامنے تماشا کیوں بنا رہی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں بنا رہی ہوں تماشا، تماشا تو تم نے میرا بنایا ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ سوہا جو ہوتی ہے اتنی باتیں سنانے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ سیدھا اپنے چلی جاتی ہے گھر۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ پہلے تو آتا نہیں، لیکن آدھی رات کو جیسے ہی آتا ہے تو سوہا جو ہوتی ہے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ سیدھا آتا ہے اس کے کمرے میں، سوہا کمرے کا دروازہ بند کرنے لگتی ہے تو زاویار جو ہوتا ہے وہ غصے سے دروازہ کھول کے جو ہے وہ اندر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے میری بہت انسلٹ کی، تم کیا چاہتی ہے کہ میں بہت گھٹیا گرا ہوا انسان ہوں۔ اس پر وہ بہت روتا ہے، اس کو بہت باتیں سناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں صبح شام یہ سوچتا ہوں، صبح شام جو ہے وہ اسی گلٹ میں جیتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہارا شوہر مر گیا، جبکہ میں اس ٹائم خود جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈرامے میں گرا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں خود پریشان تھا، میں کسی کی کیا مدد کرتا، تمہارے شوہر کا میں نے نہیں مانا، لیکن پھر بھی یہ الزام تمہاری وجہ سے میں بھگت رہا ہوں، میں برداشت کر رہا ہوں، تو میں جو ہے وہ میری سمجھ نہیں آتی، میں نے کبھی بھی تمہارے شوہر کے ساتھ غلط نہیں کیا، جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے تو میں کیسے کسی کو بچا سکتا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ روتا ہے، بہت زیادہ وہ اس کو باتیں سناتا ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے کمرے سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے تو زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب اس کمرے سے جو ہے میری مرضی کے بغیر نہ ہی تو کوئی باہر جا سکتا ہے نہ ہی کوئی اندر آ سکتا ہے۔ اس پر سوہا اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کے فیس کے فل قریب ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ میں بہت زیادہ گھٹیا انسان ہوں، میں بہت گرا ہوا انسان ہوں، میں نے تم سے زبردستی شادی کی، میں نے تم سے صرف اور صرف محبت کے لیے شادی کی، کیونکہ تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، نہ ہی تم سے کبھی زبردستی شادی کی،
تھا، تم نے میری اتنی بےعزتی کی ہے وہ بھی سب کے سامنے، جبکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے. مجھے لگتا تھا کہ تم جو ہے وہ سمجھدار ہو، لیکن تم نے آج جو بھی کیا بہت زیادہ غلط کیا. اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ باقی دروازے کی طرف جانے لگتی ہے تو اس کا دوپٹہ جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے. اس پر زاویہ جو ہوتا ہے وہ دوپٹہ اٹھا کے اس کی طرف ہینڈ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جیسا تم مجھے سمجھتی ہو میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں. میں نے تم سے محبت کر کے شادی کی ہے، تم سے زبردستی شادی نہیں کی، اور نہ ہی میں کوئی ایسا کام کروں گا جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمہیں کبھی شرمندگی ہو. یہ کہے گا زاویہ جو ہوتا ہے وہ دروازہ کھولتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کمرے کے جہاں پہ کھڑی ہوتے ہیں وہیں پہ بیٹھ کے رونے لگ پڑتی ہیں. اس کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ برا فیل ہوتا ہے. صبح ہوتے ہیں جیسے زاویہ جو ہے وہ ناشتے کے ٹیبل پہ آتا ہے تو وہاں پہ نیوز پیپر میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی نیوز چھپی ہوتی ہے. اس پر وہ چائے ڈال رہا ہوتا ہے اور چائے ہی ڈالتا رہتا ہے، کپ سے چائے جو ہے وہ باہر تک گر رہی ہوتی ہے. میں نوکرانی آ کر کہتی ہے کہ چائے باہر گر رہی ہے. اس پر زاویہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں بولتا ہے. اتنے میں سوہا آ جاتی ہے. سوہا کو زاویہ بہت غصے سے دیکھتا ہے اور وہاں سے جو ہے نیوز پیپر نیچے پھینک کے وہاں سے چلا جاتا ہے. اس پر سوہا جیسے ہی نیوز پیپر دیکھتی ہے تو وہ خود حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو گیا، مجھے خود نہیں پتا کہ کیسے ہو گیا. اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اتنا میں نے سوچا نہیں تھا جتنا کہ بڑا تماشا کریٹ ہو گیا، جبکہ مجھے جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہا. میں کبھی بھی زاویہ کی عزت کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ مجھ سے صرف غلطی کے تحت ہوا ہے. دوسری طرف زرکا جو ہوتی ہے وہ زاویہ کے جیجو کے اوپر جان بوجھ کے ڈورے ڈال رہی ہوتی ہے، جبکہ وہ تو صرف اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈیورس دلانے میں. اس پر وہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے اس کو جو ہے وہ پھنسا لیا تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا اور اس کے بعد جو ہے میری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی اور زاویہ کی بہن کو جو ہے وہ میں طلاق دلوا دوں گی. لیکن اس کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں کہ وہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے. دوسری طرف ایزل کو جیسے اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ آتی ہے سوہا سے ملنے کے لیے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ سوہا تم ایسے ہو. مجھے تو لگتا تھا کہ تم بہت زیادہ سمجھدار ہو، لیکن تم نے جو حرکت کی ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں کی. تم نے جو ہے وہ سارے سوشل میڈیا کے اوپر زاویہ بھائی کی اور ہمارے خاندان کی اتنی انسلٹ کروا دی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی کو منہ کھانے کے قابل نہیں رہے. سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں جو ہے وہ چل کیا رہا ہے، تم نے ایسا کیا ہے کیوں. اس پر سوہا کے پاس اس کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ زاویہ کی جو ہے وہ اتنی زیادہ انسلٹ ہو. اب سوہا جو ہے وہ یہ سوچے کہ کس طرح جو ہے وہ زاویہ کو منایا جائے اور کس طرح جو ہے اس بات کو جو ہے رفع دفع کیا جائے، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا اس کے تحت وہ زاویہ سے جو ہے وہ شرمندہ تو ہی ہوئی لیکن وہ زاویہ کی نظروں میں بھی گر گئی. جبکہ زاویہ جو ہے وہ سوہا سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور زاویہ نے اس کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جس دن تمہیں محبت ہوگی اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ کسی دوسرے کی محبت کو کیسے ٹھکراتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل ملکیت پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.